دنیا کو حیرانی ہوتی ہے کہ ٹیکنالوجی کے اس دور میں جب ہم خلا میں جانے اور مریخ پر آباد ہونے کی بات کرتے ہیں تو ایک چنگاری سے پھیلنے والی آگ کو کیوں نہیں بجھایا جا سکتا۔ لاس اینجلس کو پچھلے 8 دنوں سے مسلسل پھیلی ہوئی آگ نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ ہم تو بہت ترقی یافتہ ہیں تو قدرتی آفات کا مقابلہ کیوں نہیں کر پاتے، اور اس کو بچانے کے لیے ہر طرح کے وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں، مگر آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی۔ آج لاس اینجلس جل رہا ہے، لیکن کیا ہم غزہ کو بھول سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ لاس اینجلس کو پچھلے 8 دنوں سے مسلسل پھیلی ہوئی آگ نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ حالیہ جنگلاتی آگ 6 جنوری 2025 کو شروع ہوئی۔ اس آگ کے باعث اب تک کم از کم 24 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 11 افراد لاپتہ ہیں۔ آگ نے مجموعی طور پر 145 مربع کلومیٹر کے علاقے کو متاثر کیا ہے، جس میں 12,000 سے زائد عمارتیں اور ڈھانچے تباہ یا متاثر ہوئے ہیں۔ مالی نقصانات کے حوالے سے بعض رپورٹس میں یہ اعداد و شمار 135 ارب ڈالر تک پہنچنے کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ اعداد و شمار بڑھتے جا رہے ہیں۔ آگ پر قابو پانے کے لیے طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کی مدد سے پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے، تاہم تیز ہوائوں کے باعث آگ پر قابو پانے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ یہ آگ لاس اینجلس میں شدید خشک موسم اور تیز ہواؤں کی وجہ سے تیزی سے پھیل رہی ہے۔ آگ کی شدت بڑھانے والی ہوائوں کی پیشگوئی بھی کی جا رہی ہے، جو منگل اور بدھ تک لاس اینجلس میں جاری رہیں گی۔ ان ہوائوں کی رفتار 30 سے 75 میل فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے، جس سے آگ کے پھیلاؤ کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ یہ ایسی تباہی ہے جس کا تصور بھی ہمیں خوف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ان شدید ہوائوں کی وجہ سے آگ کے دھوئیں نے شہر کی فضا کو سیاہ کر دیا ہے، اور یہ قدرتی آفات لاس اینجلس کے تاریخ کے سب سے مشکل قدرتی واقعات میں سے ایک بن چکی ہے۔ بہت ہی افسوسناک لمحہ ہوتا ہے جس گھر میں آپ پیدا ہوئے، آپ کے بچے پیدا ہوئے، جس گھر کو آپ نے اپنی محنت سے بنایا ہو اور جس پر لاکھوں ڈالرز خرچ کیے ہوں، وہ آپ کے سامنے جل رہا ہو۔ ایسی تباہی کے دوران ہم اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم تو بہت ترقی یافتہ ہیں تو قدرتی آفات کا مقابلہ کیوں نہیں کر پاتے، اور جب ہمارا خود کا تحفظ نہیں ہو سکتا تو پھر ہم اس دنیا میں کیا کر سکتے ہیں؟ امریکہ جیسے ملک کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں، اور ان کا ہر صدر اعلان کرتا ہے کہ ہم گریٹ ہیں، تو پھر اتنے وسائل کے بعد بھی کیوں ناکام دکھائی دے رہے ہیں؟ اس کا جواب کچھ اس طرح سے ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں ترقی یافتہ ممالک فلموں کے ذریعے سے کیسے گمراہ کرتے ہیں، اور اپنا رعب جمانے کے لیے ہم پر کیا کیا طریقے استعمال کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک ایلن مسک کا نظریہ ہے کہ مریخ پر کالونی قائم کرنا ضروری ہے تاکہ انسانوں کی نسل کو ایک دوسرے سیارے پر بسایا جا سکے۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر ہم زمین پر قدرتی آفات یا عالمی سطح پر تباہی آتی ہے تو انسانیت کی بقا کے لیے ایک بیک اپ سیارے کی ضرورت ہوگی۔ مریخ پر آباد کاری انسانوں کے لیے طویل مدتی بقا کا راستہ فراہم کرے گی اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کے نئے امکانات کھولے گی۔ ایک فلم میں دکھایا جاتا ہے کہ چاند اپنے مدار سے ہٹ کر زمین کی طرف بڑھتا ہے، جس سے زلزلے، طوفان اور دیگر قدرتی آفات جنم لیتے ہیں۔ ایک ٹیم چاند کے اندر چھپی حقیقت دریافت کرتی ہے کہ چاند کے مرکز میں ایک خطرناک مصنوعی ذہانت موجود ہے۔ ٹیم اس طاقت کو ناکارہ بنا کر چاند کو مدار میں واپس لانے اور زمین کو تباہی سے بچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ ایک اور فلم میں دکھایا گیا ہے کہ دنیا بھر میں شدید قدرتی آفات آتے ہیں اور سمندری سطح اتنی بڑھ جاتی ہے کہ سائنسدانوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ زمین پانی میں ڈوبنے والی ہے، اور ڈوبنے سے بچنے کے لیے امیر ترین افراد کے لیے ایک ایسی کشتی تیار کی جاتی ہے جس کا ٹکٹ صرف وہی خرید سکتے ہیں، اور پھر وہ زمین کی تباہی سے بچ کر نئی زندگی کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ اس طرح اور بھی بہت سی فلمیں ہیں جن میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ بڑی سی بڑی قدرتی آفت سے خود کو بچا سکتے ہیں، مگر یہاں تو آگ
ایک چنگاری سے پھیلی ہوئی کو نہیں بجھا سکتے، اور اس کو بجھانے کے لیے ہر طرح کے وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں، مگر آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی۔ اس وقت بھی آگ بجھانے کا عمل جاری ہے، جس میں 7500 سے زائد فائر فائٹرز اور ایمرجنسی اہلکار تعینات ہیں۔ 1002 فائر انجنز، 31 ہیلی کاپٹرز اور 6 ایئر ٹینکر آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ ریاستی اور وفاقی ادارے مل کر اس بحران سے نمٹنے کے لیے سرگرم ہیں، لیکن پھر بھی آگ کیوں نہیں بجھ رہی؟ دنیا کو حیرانی ہوتی ہے کہ ٹیکنالوجی کے اس دور میں جب ہم خلا میں جانے اور مریخ پر آباد ہونے کی بات کرتے ہیں تو ایک چنگاری سے پھیلنے والی آگ کو کیوں نہیں بجھایا جا سکتا؟ حقیقت یہ ہے کہ قدرتی آفات کے آگے انسان اور اس کے بنائے گئے وسائل سب بے بس اور عاجز ہیں۔ اللہ انسان کو اپنی قدرت کے ذریعے خبردار کرتا رہتا ہے اور اپنی طاقت کے اشارے دکھاتا ہے، مگر انسان پھر بھی غفلت میں رہتا ہے۔ یہ آفات پہلے بھی آئے ہیں، جیسے 2005 میں پاکستان میں زلزلہ آیا جس میں لاکھوں لوگ شہید ہوئے اور بے شمار لوگ بے گھر ہوئے۔ جو چیزیں ہم فلموں میں دیکھتے ہیں یا جو ہم نے طاقتور ممالک کے بارے میں سنا ہے وہ حقیقت سے بہت دور ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ امریکہ یا چین یا کوئی اور ملک سپر پاور ہے تو وہ بھی لاس اینجلس کی آگ جیسی آفات کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ترقی یافتہ ممالک کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ دنیا کے دوسرے حصوں میں کیا ہو رہا ہے۔ آج لاس اینجلس جل رہا ہے، لیکن کیا ہم غزہ کو بھول سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ غزہ میں بھی لوگ آج تک جنگ اور تباہی کا سامنا کر رہے ہیں۔ بچے، عورتیں اور بے گناہ لوگ اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور دنیا کو ان کے دکھ کو بھی محسوس کرنا چاہیے۔ غزہ میں جاری تباہی اور انسانی المیہ پر دنیا کو سوچنا ہوگا۔ جنگ بندی کے لیے کوششیں تیز کرنی ہوں گی اور مظلوموں کا ساتھ دینا ہوگا۔ آج اگر لاس اینجلس کی آگ نے دنیا کی توجہ حاصل کی ہے تو دنیا کو غزہ کی تکلیف اور بربادی کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ انسانیت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے درد کے ساتھ دوسروں کے درد کو بھی سمجھیں اور ان کے لیے آواز اٹھائیں۔ یہ آفت روز قیامت کی ایک جھلک ہے، جب پہاڑ روئی کی طرح اڑتے دکھائی دیں گے اور دنیا کا ہر نظام ختم ہو جائے گا۔ یہ آگ آج نہ سہی کل بجھ جائے گی، مگر اصل کامیابی اس شخص کی ہے جو ان واقعات سے سبق لے، اللہ سے رجوع کرے اور اپنے خالق و مالک کو پہچانے۔